کھانا پکاتے ہوئے ذرا بھی بھول چک ہو تو نمک زیادہ ہو جاتا ہے اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں خاتون خانہ کو تو پھوہڑ پن کا خطاب ملتا ہی ہے، اس کے علاوہ کھانا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کھا بھی لے تو یہ تیز نمکین کھانا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آج ہم آپ کو کچھ آسان ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ کچا آلو چھیل کر دھو لیں اور 2 ٹکڑے کر کے سالن یا دال میں ڈال کر گھمائیں اور 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ آلو تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ آلو ابال لیں۔ اگر فوری طور پر نمک کم کرنا ہے تو آلو کو ابال کر میش کر کے سالن میں ملا دیں۔ سالن گاڑھا ہو جائے گا اور نمک بھی کم محسوس ہوگا۔ دودھ اور دہی سالن، دال یا سبزی میں دودھ، ملائی اور دہی ڈال کر بھی نمک کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کھانے کا ذائقہ بھی لذیذ ہو جاتا ہے۔ کھانوں میں نمک کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے آٹا گوندھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اسے کھانوں میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر نکال دیں۔ شادی سے پہلے وزن کم کرنے کے لیے جب بھی کھانا کھائیں سلاد وغیرہ کا اہتمام کریں تاکہ روٹی اور چاول وغیرہ کی جگہ آپ ان سے پیٹ بھر سکیں۔ ایسی خوراک کھائیں جس میں کیلوریز کم ہوں اور صرف اس وقت کھائیں جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے دوران مطالعہ نہ کریں اور نہ ہی ٹی وی دیکھیں۔ آئس کریم، مٹھائی اور بیکری وغیرہ چھوڑ دیں۔ بغیر ملائی کے دودھ استعمال کریں۔ مشروب میں پانی کی مقدار بڑھائیں اور کھانے سے پہلے پانی ضرور پئیں۔ مونگ پھلی، بادام اور خشک میوے کم استعمال کریں، اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا۔ موٹاپے کا سپر فاسٹ نسخہ۔ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے ہی وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ طریقہ ترکیب: خالص شہد 250 گرام، سفید سرکہ 180 ملی لیٹر، لہسن 250 گرام کٹا ہوا۔ سیب کے سرکے میں شہد اور لہسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ کھا لیا کریں اور اس کے 1 گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ سردیوں میں انڈے کھانے کے فوائد۔ سردیوں میں انڈے کھائیں۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا انڈا اتنا ابالیے کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمے۔ موسم ہے مٹر کا، لیکن اکثر اوقات پکانے کے بعد مٹر کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر مٹر ابالتے ہوئے ان کے ساتھ مٹر کے 2 سے 3 چھلکے ڈال دیں تو مٹر پکنے کے بعد بھی سرسبز رہیں گے۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھا چائے کا چمچہ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بے کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاؤڈر چھڑک دیں۔ دن میں 2 مرتبہ فجر اور عصر کے وقت کالی مرچ 21 دانے لے کر 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے تو نیم گرم پی لیں۔ 1 ہفتہ لگاتار یہ قہوہ پینے سے نزلے کا ریشہ اور بلغم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں 1 بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک ملا کر مل لیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں اور تھوڑے سے پانی میں ابال لیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں۔ 4-5 جوش دیں
और करेले निकालें। इस तरह करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पापड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें, इसको पानी में गीला कर लें और आटे को इससे ढांप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रख दें। आटे पर पापड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। करेले लंबाई में काट कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। धोने के बाद खूब उबालकर पकाएं। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बोरिक के विम में मिला लें और पानी में घोलकर कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधे घंटे बाद कपड़े पर विम लगाकर अच्छी तरह धो लें, दाग उतर जाएंगे। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। मछली की बू खत्म हो जाएगी।